الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. مولانا سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس سے اسی آیت کریم کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عندہ مفاتح الغیب، کہ غیب کی جو کنجی ہے، غیب کی جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ہے، اس کے پاس ہے. اللہ کریم کی صفت ہے. علم پر جب بات آتی ہے تو آپ غور کیجئے گا، ذرائع پر بات آتی ہے کہ ذریعہ کیا ہے علم کا. ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ذرائع دیکھتے ہیں، پھر بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اچھا تعلیمی ادارہ ہو، اچھے اساتذہ ہوں، مضامین جو چنے جائیں وہ اچھے ہوں، تو علم یافتہ بندہ کہلاتا ہے کہ اس کے پاس علم آ گیا. اب علم کے پھر پہلو ہیں. علم کا وہ حصہ جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے، اور پھر علم کا وہ حصہ جو ایمانیات سے متعلق ہے. اب ضروریات کو تحت اگر آپ کے تحت آپ دیکھیں گے، اللہ کریم نے جس مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے اس کی ضرورت کا بنیادی علم اسے ودیعت فرمایا. پیدائشی طور پر بھی جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، اس خالق کل کائنات نے یہ تخلیق کی تکمیل ہے کہ تخلیق اپنے مقاصد اور ذرائع سے واقف ہو، وہ جانتی ہو مخلوق کے جو معاملہ مجھے پیش آنا ہے اس کا حل کیا ہے. اسی لیے کبھی کسی نوزائیدہ بچے کو، چاہے جنگل میں پیدا ہو، چاہے وہ چوپائے کا بچڑا آبادی میں پیدا ہو، کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اس کو اس کی خوراک کا ذریعہ جو ہے وہ اس سے شناسا کیا جائے یا وہ جان سکے. اسی طرح چرند پرند میں آپ غور فرمائیں، گھونسلے میں جنہوں نے رہنا ہے اس گھونسلے کا رہنا، پہاڑوں میں جن کا بسیرا ہے ان کا اس پہاڑوں پر رہنا، خطرناک ترین چٹانوں میں رہنا، پانی میں جو کوئی شے پیدا ہوتی ہے اسے تیرنا کوئی نہیں سکھاتا. بنیادی طور پر اس میں تخلیقی حصے جیسے وجودی عناصر ہیں، اسی طرح ضروریات جو زندگی ہیں، جو اس کی ضرورت، اس کا جو بنیادی علم ہے اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں. اب اسی طرح جب ہم مثال اپنے آپ کی لے رہے ہیں اور دنیاوی علوم کی جاننے کے لے رہے ہیں، تو دنیاوی علوم میں جب بات بہت پڑھے لکھے کے بارے میں کی جائے تو اسے تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے. اب جب یہاں بات اللہ جل شانہ کے حوالے سے ارشاد ہو رہی ہے تو یہ اللہ کریم کا ذاتی وصف ہے، علم غیب اس کا وصف ہے. اللہ کریم جانتے ہیں، تھا، ہے، ہوگا. یہ الفاظ، یہ گرامیٹک لینگویجز ہماری ضرورت ہیں کہ ہم ان کے تحت علوم کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اللہ کے حضور ہر حصہ، ہر شے، ہر حال ہمہ وقت حاضر ہے
تو جو ذاتی وصف ہے نا علم، یہ صرف اور صرف خالق کی شان ہے۔ مخلوق جس درجے کی، جس قسم کی، جتنی ضرورت رکھتی ہے اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ تو جو کچھ عطا فرمایا گیا ہے وہ پھر ذاتی نہ رہا۔ تو جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا، اطلاع عن الغیب، پھر یہ حصہ آ جائے گا۔ پھر اس میں کیا تقسیم ہے، اس میں جب عمومی بات آئے گی تو کیا بات ہوگی، اور یا اللہ کی بات آئے گی تو پھر کیا بحث ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک کی ہستیوں کی بات آئے گی تو پھر کون سے پہلو جو ہیں وہ اجاگر کیے جائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے گی، امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، تو پھر وہ چیزیں الگ ہیں اور اس پر ایک الگ گفتگو جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن بنیادی جو حصہ ہے وہ یہ ہے، لا یعلم الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف وہ جانتا ہے۔ تو اس سے یہی حصہ آگے آتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ جو کچھ خشکی پر ہے اور پانی میں ہے، یعنی ہم اپنے نظریے سے یا اپنی بساط سے یا انسانی عقل سے جب سوچتے ہیں تو ہم ایک حدود مقرر کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ کریم نے آنکھ دیکھنے کو دی، بصارت ہے، اس سے انسان دیکھتا ہے۔ اب اس دیکھنے کی جو وصف ہے اس کے پیچھے کتنا نظام ہے، حیرانگی ہو جاتی ہے کہ کتنا نظام ہے یہ جو دیکھنے کا ہے، دماغ تک اور وجود تک اس بات کے پہنچنے میں کتنا نظام ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسی کی مثال اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ایسے دور تلک دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر قریب ہی دیوار ہو تو ہماری نظر جو ہے اس دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتی۔ اب جب ہم اس دنیا کے حصوں کو دیکھیں گے تو یہ اصول ہمارے نزدیک بہت مسلم ہے کہ جی دیوار آ گئی تو دوسری طرف نظر نہیں آئے گا، عجوبہ ہے کہ دوسری طرف دیکھا۔ لیکن جب یہ حصے اللہ جل شانہ کی طرف سے بیان فرمائے جا رہے ہیں تو کوئی شے کسی شے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پردہ ایسا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہم تو مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ تو خشکی و تری ہو کوئی شے اس سے بعید نہیں، بلکہ جہاں جو شے ہے اس کی تسلسل کا رحمت کا سبب اس کی رحمت ہے۔ کسی شے کو مسلسل جو رحمت باری تعالیٰ ہے وہ قائم رکھی ہوئی ہے، ذاتی حیثیت قائم رہنے کی بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم بندگی کے پہلوؤں کو انسانی اوصاف کے تحت ناپتے ہیں تو پھر ہم خطا کھاتے ہیں۔ اسی لیے تو اگر خدا نخواستہ غلطی ہو جائے تو پھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے تو یہ غلطی اور گناہ ہو گیا، میں کس منہ سے نماز پڑھنے جاؤں۔ تو پہلے غلطی اور گناہ اپنی جگہ، مزید جو فرض دانستاً چھوڑا وہ سوال پھر اپنی جگہ۔ اب جہاں غلطی کی جتنی گنجائش میسر آئی شیطان کو اس نے ایک مزید آگے کسی گڑھے میں پھینک۔ اب اس کا سبب کیا ہوتا ہے آپ غور کیجئے گا۔ ہمارا باہم میل جول جو ہے، ہماری باہم گفتگو جو ہے یا آپس کا جو رابطہ ہے، وہاں جو تلخی آتی ہے اس تلخی کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو تلخ جملے ہوئے ہیں یا غلطی ہو گئی آپس میں کس منہ سے ہم آپس میں مل بیٹھے۔ اب جس کے بارے سوچ رہے ہو یا جس سے تمہاری بحث ہوئی ہے وہ بھی مخلوق، تم بھی مخلوق۔ یہاں جو نقطہ سمجھنے کا ہے کہ تم جس رخ پر ہو وہاں ذات باری تعالیٰ ہے، وہ خالق ہے۔ تمام مخلوق کی غلطیاں اور گناہ جمع کر لیے جائیں، اس کی رحمت سے بڑھ جائے۔ تو جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہے۔ اور یہی بات جب ہم
نیکی کی طرف آتے ہیں، اچھائی کی طرف آتے ہیں، تو اپنے معاشرے میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں خیال کریں، جب کسی سے کوئی اچھا پیش آ رہا ہوتا ہے تو بدلہ چاہتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو احسان مندی چاہتا ہے، منہ سے بولے نہ بولے اس کے چہرے پر یہ تاثر ابھر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، میں نے اس کا بہتر کیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب کہیں کوئی تلخی ہوئی تو ہم وہ جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہے سارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں وقت میں نے تم سے یہ بھلائی کی، فلاں وقت میں تمہارا یہ کام آیا، فلاں وقت میں نہ ہوتا تو تم اس حال کو نہ ہوتے۔ کتنی بات ہے۔ اب اسی پہلو کو جب ہم عبادات پر لے کر آتے ہیں تو ایک لحظے کو سوچو تو صحیح، تبھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے تو اتنی پابندی سے نماز پڑھی تو میری صحت کیوں خراب ہے؟ میں اتنی تسبیحات کرتا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسبیحات کی اہمیت جہاں تک ممکن ہے میں وہ ساری ادا کرتا ہوں، معمولات زندگی میں صحیح غلط کی پہچان دیکھتا ہوں، تو پھر میرے گھر یا مجھ پر مصیبتیں کیوں؟ پھر خطا کھا گئے۔ دنیا کی حیات ہے ہی امتحان، سردی ہو گرمی ہو، یہ علامات ہیں زندگی کی، جہاں خوشی ہوگی وہاں دکھ ہوگا، جہاں صحت ہوگی وہاں بیماری ہوگی۔ اللہ کریم سے آسانی مانگنی چاہیے، اللہ کریم کوئی مقابل نہیں ہے، وہ عطا فرماتے ہیں، مانگے گئے پر اس حد تک راضی ہوتے ہیں کہ جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرماتے ہیں، ساتھ اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جو کچھ مانگ رہا ہے مانگنے والے کی حد ہے، عطا فرمانے والے کی حد نہیں ہے، وہ بے حساب عطا فرما۔ اب ہم یہاں جو دھوکہ کھاتے ہیں یہی کہ جیسے عمومی وسیل ہے، اس وسیب میں جو باہم تعلقات لین دین ہے یہاں پھر خطا کھا۔ اب ان سارے حقائق کو کیسے سمجھو گے؟ دنیا کے علوم پر آؤ گے تو دنیا کے علوم بھی اللہ کریم کے عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں تو وجود کی ذرہ اور یہ لباس پہننے تک کی تعلیم قرآن کریم فرما رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اس سے مخلوق کو مل رہی۔ ذرہ تک کی بات آتی ہے کہ تاکہ تمہیں تحفظ ملے۔ تو جب ان حصوں پر آئیں گے جو وہ علوم ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں، تو پھر دار دنیا اور اس فانی جہان کی جو علوم ہیں ان کی رسائی وہاں نہیں۔ اس کا ذریعہ جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ انبیاء اور رسول ہیں، اس کی مقرب ہستیاں ہیں جو ہمیں ان علوم سے جو انسان کی وجودی دسترس سے ہی باہر ہیں۔ کون جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک کیسے، کس درجے میں، کیا اسے پسند ہے، کیا اسے نہیں پسند، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم سے پہلے کیا تھا، ہم سے بعد کیا ہوگا، کون سے پہلو ہیں جن سے اللہ کریم کی رضا نصیب ہوگی، اس نظام ہستی میں فرشتے کیا ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو دیکھ پا رہے ہیں اور وہ بھی کلی طور پر نہیں دیکھ پا رہے۔ اس دیکھنے میں جو غیر مری حصے ہیں جنات کے جو مکلف ہیں وہ کون ہیں، وہ کس طرح کی مخلوق ہے، موت کیا ہے، برزخ کیا ہے، فرشتوں کا جہان کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، جنت اور دوزخ کیا، یہ وہ حصے ہیں جو غیب سے۔ اب اللہ کریم نے جس نے ہمیں اپنی عبادت کو پسند فرمایا، اس نے کرم اور احسان فرمایا کہ اس انتخاب کے ساتھ یہ ذرائع جو انسانی وجود کی دسترس سے بھی باہر ہیں، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تو ان سے آشنا فرمائے۔ اب جب ہم دنیا کو حصوں کو دیکھیں گے تو سبب کو دیکھنا ہوگا
چونکہ دنیا کا اصول سبب سے ہے۔ اب سبب کو دیکھتے ہوئے سبب کی نظر ہو جانا یہ درست نہیں ہے، سبب ضرور اختیار کیا جائے، سنت ہے، دنیا کا اصول ہے، لیکن توکل علی اللہ، جو کچھ ہے، جو نتائج ہیں، جو کچھ مرتب، یہ ظاہری حصے ہیں۔ اللہ کریم کا حکم ان ظاہری حصوں کا پابند نہیں ہے، یہ سبب ہیں، اصل میں ہوتا وہی ہے جو رب کائنات کو منظور ہے، ہوگا وہی۔ اب دنیا کے علوم میں اصول کیا؟ سبب دیکھا جائے، سبب درست اختیار کیا جائے، سفر کو جانا ہے تو سمت کا تعین اور اس طرف کا اختیار کیا گیا سفر، یہ اسباب میں سے آئے۔ کیا معلوم جس قدم کو اٹھانا اپنا سمجھ لے وہ طاقت سلب کر لے تو تم اس قابل بھی نہ رہو کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکو۔ تو جب بات آئے گی نتائج کی تو وہ پھر اللہ جل شانہ کی طرف بات آ جائے گی، لیکن جب ان حصوں کی بات آئے گی جو ہماری دسترس سے باہر ہیں تو پھر ہمارے پاس ذریعہ ہیں اللہ کے انبیاء اور رسول، اور ہم پر خصوصی احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ پھر رجوع کرنا پڑے گا کلام ذاتی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، وہ اجماع امت جو مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ یہ حق ہم تک پہنچانے کا سبب ہے، یہ ایک متصل جہان ہے جو بطور توارث تسلسل میں چل رہا ہے۔ قرآن کریم آج ہم پر نازل نہیں ہوا، قرآن کریم پہنچایا اللہ کی برگزیدہ ہستیوں نے، جنہیں اللہ کریم نے چنا، اس حق کے تسلسل میں ان ہستیوں نے پہنچا۔ تو جب ہم وہاں دیکھیں گے تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کے ارشادات کو دیکھیں، آپ کے طرز حیات کو دیکھیں، آپ کے ایک ایک کلام کو دیکھیں، تو پھر وہ شناسائی جو ہماری دسترس سے باہر ہے، پھر بات وہاں تک تب پہنچے گی۔ اور اللہ کریم جو ہیں وہ خشکی یا تری جو پہلو بھی ہے وہ اسے اس درجے سے کہ ہم ان مدارج کا جو ہے اصول وہ بھی طے نہیں کر سکتے کہ اس کا جاننا اس شے کے تسلسل بھی اس کی رحمت کا مرہون منت ہے، تو وہ ہمارے جو وصف ہیں جو ہمیں اللہ کریم نے شناسائی کے ذرائع دیے اس سے بھی بات باہر چلی جائے گی۔ ہماری نظر دیوار سے ٹکرا سکتی ہے، رک سکتی ہے، وہاں در و دیوار کی کوئی قید نہیں رہے گی، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کسی آبادی میں تشریف لے گئے تو وہاں کھانے کا وقت تھا، بھوک بھی تھی، تو آبادی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا۔ تو قرآن کریم میں جب دیوار کی تعمیر کی بات آتی ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا اور آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کم سن بچے ہیں جن کی ضرورت یا جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے، تو اللہ کریم نے چاہا کہ وہ محفوظ رہے تو انہوں نے دیوار تعمیر کی۔ تو اس پر مختلف پہلو ملتے ہیں تفاسیر میں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ تکوینی امور کی تعمیر ہے، یہ دار دنیا کی نہیں کہ اس گرتی دیوار کو انہوں نے اکھیڑ کر رکھا اور پھر ایک ایک پتھر جو ہے اسے جوڑتے رہے۔ اگر کشتی کا توڑنا ظاہری ہوتا تو وہیں فساد ہو جاتا، بچے کا مارا جانا ظاہری ہوتا تو وہیں چیزیں روک دی جاتی، فساد ہو جاتا۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا یہ دیوار بھی ایسی ہے جیسے تکوینی حصوں کی اللہ کریم نے قوت عطا فرمائی تو ان کے اشارے سے بھی اس دیوار کا سیدھا ہو جانا کوئی ناممکن نہیں۔ جب اللہ کی مخلوق کے اشاروں پر دیواروں کی حیثیت کوئی نہیں تو وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، مالک کل کائنات ہے۔
تو کوئی شے بعید نہیں ہے. پھر فرمایا کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. اب مثال قرآن کریم جہاں جہاں بیان فرماتے ہیں ایسی خوبصورت مثال بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ اس مثال کو شرح کریں گے، کھولیں گے، تفصیلی حصوں میں جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، حیرانگی ہو جائے. دیکھیں ہم نے تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے یہ ترجمہ پڑھا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا. غور تو کرو، اسی وقت جس میں یہ ہم بات کر رہے ہیں کتنی اقسام ہیں درختوں کی، پودوں کی، کتنے پتے ہیں، ایک لحظے کو سوچو تو صحیح. پورے جہان فانی میں اس دنیا میں کتنے پتے ہیں، ان کو رویدگی کے سبب کیا ہیں، ان کی حیاتی جو فرصت ہے وہ کتنی ہے، کس کی خوراک کتنی اس کو میسر آنی ہے، اس کی ذرائع کیا ہیں. ایک لحظے کو سوچو تو صحیح، ساری جمع تفریق الٹ جاتی. تو وہ ایک پتا کب خشک ہوگا وہ یہ بھی جانتا ہے اور ازل سے جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. میں جو بات کرتا آ رہا تھا کہ زمین کی تہ ہمارے لیے تہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی تو مخلوق. تو زمین کے اندھیروں میں کیا ہے، اور عجیب بات ہے جہاں ہم اندھیرا یا جس گڑھے کا خوف کھاتے ہیں اس گڑھے میں نظام حیات اس نے پیدا فرما دی. ہم زمین کی گہرائی یا گڑھے سے خوف کھاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ موت کا سبب، اس کی شان کہ جسے ہم موت کا سبب سمجھتے ہیں وہاں اس میں حیات کے تسلسل پیدا فرما رکھا ہے، چیز حیات کو تسلسل دے رکھا. یہ جو جنس کھاتے ہو اس کو دیکھو کہ جسے زمین میں بیجا جاتا یہ اس کے پیٹ میں، اس کے آغوش میں چلی جاتی. کیا نظام ہے، اس ایک خوشے پر کتنا کچھ، اس ایک دانہ جو ایک بیج کا اس کا جو خوشہ آتا ہے اس پر کتنی قسم اس کی بڑھ جاتی ہے اور کتنا گنے اس کو جو ہے اضافہ نصیب ہوتا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم. ہم زیر زمین جو کچھ ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ایسے چل رہا ہے. سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ ایک زمین جو ہے وہ حادثے کا سبب ہے. وہ کتنے حادثوں کو جواز بناؤ گے. تو جس چیز کو اٹھا کر دیکھو اس کے اندر ایک ربط ہے، ایک تسلسل ہے، چاہے وہ اس سے زیر زمین ہے، چاہے وہ اس سے زمین کے سینے پر ہیں. کان کنی کو دیکھو، سونے چاندی کو دیکھو، جس حصے کو دیکھو گے اس کے پیچھے ایک تسلسل اور ایک ربط آئے گا. ہم جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں یہ کوئلے اور معدنیات کا جو حصہ کوئلہ ہے وہ یہاں جو ہے عام ہے. اب کوئلے کو جب دیکھتے ہیں اور یہاں جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اس سے لگ بھگ 350 فٹ کی گہرائی ہے. اوپر سارا پتھر ہے اور پھر نیچے کوئلہ آتا ہے، پھر اور زمین کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، مٹیاں آتی ہیں، پھر نیچے تک پھر نمک جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب جب ہم اس مائننگ کو جاتے ہیں تو جو آرکیالوجسٹ ہمیں اس سے بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس شے کو تم کوئلہ دیکھ کر نکال رہے اور جلانے کا کام آ رہا ہے یہ صدیوں پہلے زمین کا سطح زمین تھی. جو کچھ اس پر تھا وہ جو دفن ہوا ہے اس پر صدیاں گزری ہیں کہ اس پر جو مٹی اس پر پڑتی رہی، وہ جو عرصہ اس کو گزرا اس کے اندر جو گیسز پیدا ہوئیں اس نے اس کی ماہیت بدل دی. تو یہ تمہیں کوئلے کی شکل میں نظر آ رہا. تو ہر شے کا ایک نظم و نسق ہے. اور اگر حوادث کو دیکھا جائے جی کہ حوادث ہوتے
تو دنیا میں جہاں جہاں حادثہ ہوتا ہے وہاں وہاں تباہیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی. نظام کائنات محض اتفاقات پر ہوتی تو یہ تو درم برہم ہو جاتی. ایک ہوا کا جھونکا جب آتا ہے معزز سامعین کرام، نہ وہ اپنی جگہ خالی چھوڑتا ہے، نہ جہاں جاتا ہے وہاں جگہ زائد ہوتی ہے، اس کے مطابق جگہ ہوتی ہے تو ہوا وہاں پہنچتی ہے، وہاں اس کو گنجائش ملتی ہے تو وہاں جاتی ہے. تو اس نظام حیات کی جتنی بھی باریکیاں دیکھو گے، جن حصوں کو بھی دیکھو گے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نہیں جانتے. اب یہاں سے اگر ہم غور لیں، غور طلب ہو ہمارا اپنی صورت، تو یہ جو میں آپ سے چھپ کر کوئی بات کروں گا یا سوچوں گا، یا آپ دوسرے سے جو پردہ رکھ کر بات کریں گے، جہاں جہاں تجاوز ہوگا، کیا رب کائنات نہیں جانتا؟ جس نے غلطی کی نشاندہی فرمائی، غلط اور صحیح کی تقسیم فرمائی، جس نے پیدا فرمایا، جس نے اس جہان کو بسایا، جو ہر شے کو جانتا ہے، اس پیدا کی گئی مخلوق کی جو سوچیں وہ نہیں جانتا. تو جو عبادات کا حاصل ہے وہ کھرا پن ہے، صاف کھرا پن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بڑا صاف واضح عدل ہے. اب جہاں جہاں ہم اس عدل سے ہٹتے ہیں، بھلے سوچ ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں. تو یہاں یہ ضرور ہمیں ضرورت ہے اس خیال کی کہ اگر غلطی ہو رہی ہے اور عبادات ہیں اور غلطی ہے، یہ دو باتیں اکٹھی ہونا محال ہے. تو دیکھنا ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی ہے کیا اصول و ضوابط درست ہیں، جو ضروریات ہیں ان ادائیگی تک پہنچنے کی کیا وہ درست جائز ہیں، وسائل جائز ہیں. کیونکہ اگر ہماری نماز کو شرف قبولیت نصیب ہو تو برائی اور بے حیائی سے روکے گی، دل اچک جائے گا، ہٹ جائے گا، اس سے فاصلہ آ جائے گا، کمی بیشی ہوگی تو تڑپ پیدا ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ حلیہ بھی مسلمان کا ہو، لباس بھی مسلمان کا ہو، نام بھی مسلمان ہو، مانتا اللہ اور اس کے حبیب کی بات کا اقرار اس درجے کا کرتا ہو کہ ظاہراً بھی اس کا جو ہے وہ دعویٰ نظر آ رہا ہے. بات کرے تو پھر دو باتیں ہوں، بولے تو عمل اور ہو تو سوچ اور ہے. یہ کیسے ممکن؟ کیا قرآن و حدیث اس حصے کو درست فرماتی ہیں جسے ہم اختیار کرتے ہیں؟ اور یہ ہمارے معاشروں میں کیوں ہے؟ آپ یقین مانیں کسی وقت تو بالکل ایسے جیسے کہتے ہیں دماغ گھوم جاتا ہے. یقین مانیں اتنی ہم کمزوری کی دلدل میں دھس چکے ہیں کہ جو بندہ بات کرتا ہے ایک لحظہ ٹھہر کر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. عجیب بات ہے، کوئی لحاظ نہیں رہا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہا، کوئی نیکی بدی کی پہچان نہیں رہی. کیا ہے حضور؟ بات یہ ہے کہ جب یہ اصول و ضوابط دیکھو گے تو انہیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. اس میں ذاتی عقل کے یہ نتائج ہیں. اور یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ کوئی نہیں جانتا. کوئی جانے نہ جانے، رب کائنات جانتا ہے. جس کے حضور پیش ہونا ہے تو اس حقیقت کو جسے ہم ضائع کر رہے ہیں کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ کلام ذاتی موجود ہے. الحمدللہ اس کا احسان کہ اس کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. یہ الفاظ، یہ کاغذ، اس کی کوئی محتاجی نہیں ہے کلام ذاتی کو. ہم کمزور ہیں، ہماری اس درجے کی دسترس نہیں ہو سکتی ہم اس علم کے، اس کلام کے حصے کو سمجھ سکیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر برزخ میں کسی کا کلام ہو
تو زبان کوئی نہیں استعمال کرتا، نہ کلامی طور پر ہوتی ہے، نہ کسی زبان کی محتاجی ہوتی ہے۔ صاحب برزخ کو ایسے دیکھتے ہوئے آپ کا مقصد وہاں پہنچ جاتا ہے، جواب آپ کو میسر آتا ہے۔ تو کیا کلام ذاتی کو کوئی مجبوری ہے کہ یہ ان الفاظ کی یا ان زبر زیر کی کوئی محتاجی ہے؟ تو اس کا احسان کہ اس نے ہمیں ایسے پہلو سے عطا فرمایا کہ کمزور سے کمزور جو بندہ ہے، جو اس کی استعداد ہے، کلام ذاتی کو تھام کر کہہ رہا ہے میرے اللہ کا کلام۔ پھر یہاں سے وہ حقائق جو اس حقیقت سے لمحہ لمحہ بندے کو اس درجے کا واقف رکھیں کہ وہ نہ صرف عمل، نہ خانہ دل تک ایک ایک سوچ کو ٹھٹولے۔ یقین مانے بڑا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں۔ ایک اصول ہے، ایک بات طے ہوتی ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ ملازمت ہے۔ اب اگر ملازمت کی مثال لیں تو ایک تنخواہ افزانہ ہے، باقی سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ حیثیت دنیا کی ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ زندگی بسر کرنے کا ایک ذریعہ ہے دنیا میں، یہ جو استعدادی فرق ہے۔ لیکن ایک افزانہ طے ہوا، افزانہ تو ہونا چاہیے، ذمہ داری کوئی ہو جو ادا کرا لے تو کرا لے، میں نے نہیں کہنا یہ کیا بات ہے، یہ بندے مومن کو جھجتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھ کر کام کرنے تو ایمان کا وہ حصہ کہاں ہے کہ رب کائنات کے روبرو ہیں، اللہ کریم تو دیکھ رہے۔ یقین مانے کہ انتظامی امور میں وقت اکثر گزرتا ہے، جو وقت گزرتا آ رہا ہے تو یہ حیرانگی بڑھتی جا رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اب یقین مانے اصول ہے اسلام کا کہ توقع اچھی لی جائے، جب تک کوئی غلطی نہ کرے اس کے ساتھ غلط بات جو ہے وہ اس کی توقع نہ کی جائے، توقع مثبت رکھنا اسلام کا اصول۔ ہم اس درجے کو پہنچ چکے ہیں گرتے 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 کہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کو ایسے نا بندہ شش و پنج میں ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ زیب دیتا ہے بندہ مومن، یہ تو شیطنت ہے، یہ تو ان کی راہ ہے جو شیطان کے چاہنے والے۔ تو جب آپ بحیثیت صوفی اس میدان میں اتر رہے ہیں، ہم اتر رہے ہیں، تو اپنی اللہ اللہ کو اتنا مضبوط اختیار کریں کہ یہ جسے برائی سمجھ ہی نہیں جا رہی ان باریکیوں کو سمجھیں۔ یہ وہ فطور ہے جو نہاں خانہ دل سے ایسا اٹھتا ہے کہ بنیاد ہلا دیتا ہے۔ جس نیکی ورا تقوی کی عمارت کو دیکھ رہے ہو وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت پر ہے، تو نیت متزلزل ہوگی تو اوپر تعمیر کیا ہوگی۔ یہ جو اللہ اللہ کرنا ہے یہ نصیب کرتا ہے ہما وقت جو اللہ کی حضور حق کی کیفیت نصیب کرتا ہے۔ اس حضور حق کی کیفیت میں کیا دو باتیں ہوں گی؟ اگر دو باتیں ہیں تو پھر پلٹ کر دیکھو ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، نیت سے عمل تک کہاں کہاں فرق ہے۔ تو فرمایا اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر روشن کتاب میں لکھی ہے۔ اللہ فی کتاب مبین، لوح محفوظ کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لوح محفوظ پر اللہ کریم نے جو کچھ نظام و نسق ہے اسے ذاتی علم سے وہاں تحریر فرما دیا۔ اب لوح محفوظ پر اتنی باریکی ہے کہ ایک دن میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، ذکر اذکار کی ہی بات ہو رہی تھی، تو بات چلتے چلتے
لوح محفوظ پر بات کی، اور لوح محفوظ سدرۃ المنتہا پر یہ مقام ہے، اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں خلق کے حصے مکمل ہو رہے ہیں، اور وہاں سے عرش کے حصے جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، نیچے آسمان کے حصے ختم ہیں اور عرش کے حصے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اسے حضرت جی تقاریر میں عموماً سیکریٹریٹ کا لفظ بھی استعمال فرماتے تھے کہ جہاں خلق کا نظم و نسق ہے، بیان فرماتے تھے۔ تو جب لوح محفوظ کی بات ہوئی تو لوح محفوظ پر ہر ایک کا عمل لکھا ہوا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، ایک ایک پہلو لکھی ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف کسی کی طرف ایسے انہوں نے اشارہ کر کے بات کی کہ انہوں نے فرمایا اس کا عمل دیکھیں۔ اب جو عمل کیا جا رہا ہے، جیسے ایک تاندہ نہیں بنتا، ایسے ایک لائن، جیسے چونٹیوں کی لائن نہیں چل رہی ہوتی، منسلک یک کے بعد دیگر ایک لائن، وہاں جو کچھ کرنا ہے اس نے وہ لکھا ہے، جو کہ یہ کر رہا ہے عین اس کے مطابق ایک ایک عمل جو ہے وہاں پہنچ رہا ہے، ایک ایک عمل جو یہ کر رہا ہے وہاں اس کے مطابق ہو۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے یہ علم الہی سے ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی جو بدبختی ہے وہ اس لکھے پر ڈال دے۔ یہ نہیں ہے کہ قاتل یہ کہے کہ میرا قاتل ہونا روز ازل سے لکھا ہے۔ اگر قاتل ہونا روز ازل سے لکھا ہے تو پھر سزا نہ ہوتی، پھر اسے اجر اور ثواب ہوتا کہ اس نے تو جو فرمایا گیا اس پر عمل ہوا۔ تو جو حصے تقدیر میں معلق ہیں، قضاء کے معلق ہیں یا مبرم ہیں، ایک الگ پہلو ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن جو اللہ کریم نے اختیار دیا یہ ہر ایک کو دیا ہے، اور اس اختیار میں وہ پہلو کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ ہر ایک کے پاس ہے۔ جب وہ اپنی راہ چن لیتا ہے پھر اس طرح کے حصے اسے پیش آتے ہیں، لیکن وہ چنے گا راہ کیا اور اسے کیا کیا پیش آئے گا، اللہ کی ذات علیم ہے۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے سایہ کریم میں کہ جو فرصت دی گئی وہ کیا کرے گا، وہ اللہ کریم نے لوح محفوظ میں ایک ایک شے لکھ دی ہے۔ قرآن کریم میں جب بات آتی ہے نا قیامت کے دن کے حوالے سے اور کفار کی، تو کفار چیخ چیخ کر عرض کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے کہ بارلا ایک دفعہ میں واپس بھیج دیں، ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہم عمل صالح کریں گے اور تیری رضا حاصل کریں گے۔ اس وقت بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تو بات نہیں ہے بھیجنا، اصول ختم ہو گیا، موقع ختم ہو گیا، اگر انہیں بھیج دیا جائے تو یہ پھر ظالم ہوں گے، آ نہیں رہے، لیکن ان کے دل اس حد تک جو ہے وہ گنگے بہرے ہو چکے ہیں، اس حد تک ان پر جو ہے وہ چھاپ بدی کی لگ چکی ہے کہ انہوں نے دوبارہ وہی غلطی کرنی ہے۔ تو اسی طرح جو کچھ تحریر ہے وہ اللہ کریم نے اپنے علم اس پر جو ہے وہ اس پر آ گئی ہے، تحریر یا جو بھی انداز ہے اس کا مرتب ہونے کا جو اللہ کریم کی پسند ہے۔ تو ضرورت اس پہلو اور اس امر کی ہے کہ ہم لمحہ لمحہ اپنا جو ہے اسے آج باہوش رہیں، دیکھتے رہیں، خانے دین اور دنیا کی الگ نہ کریں، لوگوں کے سامنے اور تخلیے میں ہر دو صورت میں ایمان کی یہ مضبوطی نصیب ہو کہ قرب الہی محسوس رہے۔ اور پھر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہمہ وقت حضور حق کی کیفیت نصیب ہے، بہت بڑا احسان۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلے ہیں کہ نہیں بدلے، ہم مراقبات میں کہاں پہنچے ہیں، کس درجے کو پہنچے ہیں۔ یہ جو حضور حق کی کیفیت نصیب ہو جانا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ لمحہ لمحہ کی حاضری ان ساری خرابیوں و خرافات میں حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا صلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه أجمعين. الله